فرمان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ حضرات گرامی، ہم نے بچپن میں پڑھا تھا کہ مقدونیہ کا الیگزینڈر 20 سال کی عمر میں بادشاہ بنا۔ 23 سال کی عمر میں مقدونیہ سے نکلا، اس نے سب سے پہلے پورا یونان فتح کیا، اس کے بعد وہ ترکی میں داخل ہوا، پھر ایران کے دارا کو شکست دی، پھر وہ شام پہنچا، پھر اس نے یروشلم اور بابل کا رخ کیا، پھر وہ مصر پہنچا، پھر وہ ہندوستان آیا۔ ہندوستان میں اس نے پورس سے جنگ لڑی، اپنی عزیز ازجان گھوڑے کی یاد میں پھالیا شہر آباد کیا، مکران سے ہوتا ہوا واپسی کا سفر شروع کیا، راستے میں ٹائیفائیڈ میں مبتلا ہوا اور 323 قبل مسیح میں 33 سال کی عمر میں بخت نصر کے محل میں انتقال کر گیا۔ جناب والا، دنیا کو آج تک بتایا گیا کہ وہ انسانی تاریخ کا عظیم جرنیل، فاتح اور بادشاہ تھا، اور تاریخ نے اس کے کارناموں کی وجہ سے اسے الیگزینڈر دی گریٹ کا نام دیا، اور ہم نے اسے سکندر اعظم یعنی بادشاہوں کا بادشاہ بنا دیا۔ لیکن آج 21ویں صدی میں پوری دنیا کے مورخین کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں کہ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے الیگزینڈر کو سکندر اعظم کہلانے کا حق حاصل ہے؟ میں دنیا بھر کے مورخین کو سکندر اعظم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات اور کارناموں کے موازنے کی دعوت دیتا ہوں۔ آپ بھی سوچئے، الیگزینڈر بادشاہ کا بیٹا تھا، اسے دنیا کے بہترین لوگوں نے گھڑ سواری سکھائی، اسے ارسطو جیسے استادوں کی صحبت ملی تھی، اور جب وہ 20 سال کا ہو گیا تو اسے تخت اور تاج پیش کر دیا گیا، جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 7 پشتوں میں بھی کوئی بادشاہ نہیں گزرا تھا۔ آپ بھیڑ بکریاں اور اونٹ چراتے چراتے بڑے ہوئے تھے، اور آپ نے تلوار بازی اور تیر اندازی بھی کسی اکیڈمی سے نہیں سیکھی تھی۔ سکندر اعظم نے آرگنائزڈ آرمی کے ساتھ 10 برسوں میں 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا تھا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 برسوں میں آرگنائزڈ آرمی کے بغیر 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، اور اس میں روم اور ایران کی 2 سپر پاور بھی شامل تھی۔ حضرات گرامی، آج کے سیٹلائٹ، میزائل اور آب دوزوں کے دور میں بھی دنیا کے کسی حکمران کے پاس اتنی بڑی سلطنت نہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف گھوڑوں کی پیٹھ پر فتح کرائی تھی بلکہ اس کا انتظام و انصرام بھی چلایا تھا۔ الیگزینڈر نے فتوحات کے دوران اپنے بے شمار جرنیل قتل کرائے، بے شمار جرنیلوں اور جوانوں نے اس کا ساتھ چھوڑا، اس کے خلاف بغاوتیں بھی ہوئی، اور ہندوستان میں اس کی فوج کے آگے بڑھنے سے انکار بھی کر دیا تھا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی ساتھی کو ان کے حکم سے سرتابی کی جرت نہیں ہوئی تھی۔ جناب فاروق اعظم ایسے کمانڈر تھے کہ آپ نے عین میدان جنگ میں عالم اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا، اور کسی کو یہ حکم ٹالنے کی جرت نہ ہوئی۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کی گورنری سے ہٹا دیا، کوفے کی گورنری سے ہٹایا۔ آپ نے حضرت حارث بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گورنری واپس لے لی۔ آپ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال ضبط کر لیا، اور آپ نے حمص کے گورنر کو واپس بلا کر اونٹ چرانے پر لگا دیا، لیکن کسی کو حکم عدولی کی جرت نہ ہوئی۔ الیگزینڈر نے 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، لیکن دنیا کو کوئی نظام، کوئی سسٹم نہیں دے سکا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو ایسے سسٹم دیے کہ جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہیں۔ میں کچھ کا ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں، جیسا کہ سن ہجری کا اجرا کیا گیا، جیل کا تصور دیا گیا،
مساجد میں مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی گئی، مساجد میں روشنی کا بندوبست کروایا گیا، پولیس کا محکمہ بنایا، ایک مکمل عدالتی نظام کی جناب فاروق اعظم نے بنیاد رکھی۔ جناب فاروق نے آپ پاشی کا نظام قائم فرمایا۔ یہ وہ ہستی کہ جنہوں نے فوجی چھاونیاں بنوائیں اور فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا۔ آپ وہ ہستی ہیں کہ آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، معذوروں، بیواؤں اور بے آسراؤں کے وظائف مقرر کیے۔ آپ وہ پہلی ہستی ہیں کہ آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں، سرکاری عہدیداروں اور والیوں کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کا تصور دیا، اور آپ نے بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا تھا۔ جناب والا فاروق اعظم دنیا کی وہ پہلی ہستی ہیں کہ آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمران کلاس کی اکاؤنٹیبلٹی شروع کی۔ آپ راتوں کو تجارتی قافلوں کی چوکیداری کیا کرتے تھے۔ فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے کہ جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں۔ جناب فاروق اعظم کا فرمان عالی شان تھا کہ قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے، اور آپ کی مہر کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ فاروق اعظم وہ ہستی کہ آپ کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن اکٹھے نہیں رکھے گئے۔ آپ وہ عظیم ہستی، لیکن آج ہی دیکھیے کہ آپ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جاتے تھے۔ آپ سفر کے دوران جہاں نیند آ جاتی تھی کسی بھی درخت کے نیچے چادر تان کر سو جاتے تھے۔ وہ ہستی کہ رات کو کہیں چھونا پڑ جائے تو ننگی زمین پر بھی آپ دراز ہو جایا کرتے تھے، ننگی زمین پر سو جایا کرتے تھے۔ آپ کے کرتے پر 14 پیوند تھے، اور ان پیوندوں میں ایک سرخ چمڑے کا پیوند بھی تھا۔ آپ موٹا کھردرا کپڑا پہنتے تھے، آپ کو نرم اور باریک کپڑے سے نفرت تھی۔ فاروق اعظم وسطی کہ آپ کسی کو جب سرکاری عہدے پر فائز کرتے تو اس کے اثاثوں کا تخمینہ لگوا کر اپنے پاس رکھ لیتے تھے، اور اگر سرکاری عہدے کے دوران اس کے اثاثوں میں اضافہ ہو جاتا تو آپ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کیا کرتے تھے، چھان بین کیا کرتے تھے۔ آپ جب کسی کو گورنر بناتے تھے تو اسے نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ آپ اسے فرمایا کرتے تھے کہ کبھی ترکی گھوڑے پر نہ بیٹھنا، باریک کپڑے نہ پہننا، چھنا ہوا آٹا نہ کھانا، دربان نہ رکھنا، اور کسی فریادی پر دروازہ بند نہ کرنا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ظالم کو معاف کر دینا مظلوموں پر ظلم ہے، اور آپ کا یہ فکرہ آج انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں، تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا۔ آپ فرماتے تھے کہ میں اکثر سوچتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں کہ عمر بدل کیسے گیا۔ آپ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جنہیں امیر المومنین کا خطاب دیا گیا تھا۔ جناب والا دنیا کے تمام مذاہب کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے، اور اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت عدل ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو اس خصوصیت پر پورا اترتے ہیں۔ آپ کے عدل کی وجہ سے عدل دنیا میں عدل فاروقی ہو گیا۔ آپ شہادت کے وقت مقروض تھے، چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا واحد مکان بیچ کر آپ کا قرض ادا کر دیا گیا، اور آپ دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے کہ میرے دور میں اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا عمر یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھگتنا ہوگی۔ حضرات گرامی، آپ کے عدل کی یہ حالت تھی کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کے دور دراز علاقے کا
ایک چرواہا بھاگتا ہوا آیا اور چیخ کر بولا, لوگو, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ تم مدینہ سے ہزاروں میل دور جنگل میں ہو, تمہیں اس سانحے کی اطلاع کس نے دے دی ہے؟ چرواہا بولا کہ جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے, میری بھیڑیں جنگل میں بے خوف پھرتی تھی اور کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا, لیکن آج پہلی بار ایک بھیڑیا میری بھیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا. میں نے بھیڑیے کی جرت سے جان لیا کہ آج دنیا میں عدل و انصاف کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہیں. حضرات گرامی, میں دنیا بھر کے مورخین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ الیگزینڈر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ کر دیکھیں. انہیں الیگزینڈر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور پہاڑ کے سامنے کنکر دکھائی دے گا, کیونکہ الیگزینڈر کی بنائی سلطنت اس کی وفات کے 5 سال بعد ہی ختم ہو گئی تھی, جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جس خطے میں اسلام کا جھنڈا بھجوایا, وہاں سے آج بھی اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں. وہاں آج بھی لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. جناب والا, دنیا میں الیگزینڈر کا نام صرف کتابوں میں سمٹ کر رہ گیا ہے, جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے نظام دنیا کے 245 ممالک میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں. آج بھی جب کسی ڈاک خانے سے کوئی خط نکلتا ہے, پولیس کا کوئی سپاہی وردی پہنتا ہے, کوئی فوجی 6 ماہ بعد چھٹی پر جاتا ہے, یا پھر حکومت کسی بچے, معذور, بیوہ یا بے آسرا شخص کو وظیفہ دیتی ہے, تو وہ معاشرہ, وہ سوسائٹی بے اختیار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظیم تسلیم کرتی ہے. وہ انہیں تاریخ کا سب سے بڑا سکندر مان لیتی ہے, ماں سوائے ان مسلمانوں کے جو آج احساس کمتری کے شدید احساس میں کلمہ تک پڑھنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہیں. لاہور کے مسلمانوں نے ایک بار انگریز سرکار کو دھمکی دی تھی کہ اگر ہم گھروں سے نکل پڑے تو تمہیں چنگیز خان یاد آ جائے گا. تو اس پر پنڈت جواہر لال نہرو نے مسکرا کر کہا تھا کہ افسوس, آج چنگیز خان کی دھمکی دینے والے مسلمان یہ بھول گئے کہ ان کی تاریخ میں ایک عظیم شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھا. یہ وہ عظیم ہستی کہ جن کے بارے میں مستشرقین اعتراف کرتے ہیں کہ اسلام میں اگر ایک عمر اور ہوتا تو آج دنیا میں صرف اسلام ہی دین ہوتا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کل مدت خلافت 10 سال 6 مہینے اور 4 دن ہے. حضرت گرامی قدر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات کی وسعت دیکھیے کہ کل رقبہ 22,51,000 30 مربع میل سے بھی کچھ زیادہ تھا, یعنی مکہ سے شمال کی جانب 1032, مشرق کی جانب 1087, جنوب کی جانب 483 میل تھا. اس میں شام, مصر, عراق عجم, جزیرہ خوزستان, آرمینیا, آذربائیجان, فارس, کرمان, خراسان, مکران, جس میں بلوچستان بھی شامل ہو جاتا ہے, اور اس وقت کی 2 سپر پاور روم یعنی آج کا اٹلی اور ایران, اور اس کے علاوہ 1032 دوسرے شہر بھی شامل ہیں. جناب والا, فیروز نامی ایک پارسی غلام تھا جس کی کنیت ابو لؤلؤ تھی. اس نے ایک دن 26 ذی الحج 22 ہجری بمطابق 644 عیسوی کی صبح فجر کی نماز میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مار کر شدید زخمی کیا, اور 3 دن بعد یکم محرم الحرام 23 ہجری بمطابق 644 عیسوی ہفتے کے دن اللہ کے اس عظیم سپاہی اور اس ذی القدر صحابی
کہ جس نے آدھی دنیا پر خلافت کی اور اس وقت کی دو عظیم سپر پاور کو اور کیسر و کسرا کے خلاف مٹھی بھر فوج بھیج کر اسے روند ڈالا تھا، اس عظیم مجاہد نے شہادت کا عظیم رتبہ پا لیا۔ نماز جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور حضرت عبد الرحمن، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم نے قبر میں اتارا اور وہ آفتاب عالم تاب خاک میں چھپ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم آج بھی یہ بھولے ہوئے ہیں کہ ہم میں ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر بن خطاب ہوتا۔